ایک بلیک لینڈ کروزر تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہاڑی راستہ جگہ جگہ پتھریلا اور اونچ نیچ کا شکار تھا۔ کہیں سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی تو کہیں اچانک ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور ہر موڑ انتہائی احتیاط سے کاٹ رہا تھا۔ پچھلی نشست پر بیٹھا ارشمان خانزادہ خاموشی سے باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔ ایک کلائی پر قیمتی گھڑی جبکہ دوسری کلائی میں چاندی کا سادہ سا گڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن نمایاں تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ کچھ دیر بعد لینڈ کروزر گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ دور سے سرخ اینٹوں سے بنی خانزادہ حویلی دکھائی دینے لگی۔ حویلی کے باہر غیر معمولی رش تھا۔ جیسے ہی گاڑی بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی، لوگ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ ارشمان گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ پورا صحن سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی جس پر سفید چادر میں اس کی بہن کی میت رکھی ہوئی تھی۔ ارشمان چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ اس کی بہنیں رو رہی تھیں اور قریبی رشتہ دار انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارشمان کی حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی دونوں بہنیں روتی ہوئی اس کی طرف بڑھیں۔ بھائی! دونوں کی آوازیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ارشمان نے انہیں دیکھا تو اس کے چہرے کی سختی ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گئی۔ وہ دونوں کے قریب گیا، ایک کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر دوسری کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ جیسے اس کے اندر کا درد آنسو بن کر نہیں، غصے کی صورت میں جمع ہو رہا ہو۔ وہ اپنی دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر اندر آیا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے ایک بڑے کمرے میں گاؤں کے چند معتبر لوگ پہلے ہی موجود تھے۔ ان میں ارشمان کے والد کے قریبی ساتھی بھی شامل تھے۔ ایک بزرگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خانزادہ صاحب، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد اپنے بیٹے دراب کو شہر بھیج چکا ہے۔ ارشمان نے چند لمحے خاموشی سے سب کو دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، سلطان محمد کو پیغام بھجوا دو کہ کل جرگہ بیٹھے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر لازمی پہنچے۔ سب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے تو ارشمان نے ایک شخص کو روک دیا۔ نور خان، تم ٹھہرو۔ نور خان ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارشمان کی بھاری آواز گونجی، اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، وہاں ہوا کیا تھا؟ خانزادہ صاحب، آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی خبر گاؤں کے ایک بزرگ نے دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دراب اور اس کے چند ساتھی اسے زبردستی اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے اور وہاں اس کے ساتھ سنگین زیادتی کی گئی۔ ارشمان کی آنکھوں میں ایک دم سختی اتر آئی۔ نور خان نے نظریں جھکا لی۔ اسی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ آپ کے والد کے نمائندوں میں سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ دونوں خاندانوں کا موقف سنا گیا لیکن دراب خود وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ سلطان محمد اسے پہلے ہی شہر بھیج چکا تھا۔ ارشمان کی مٹھی بھیج گئی۔ اور جرگے نے کیا فیصلہ دیا؟ نور خان نے چند لمحے توقف کیا۔ خانزادہ صاحب، جرگے میں فیصلہ یہی ہوا تھا کہ دراب خان کو قید کرنے کے بجائے سنگسار کر دیا جائے۔ ارشمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا مگر اس کی آنکھوں میں سرد مہری مزید گہری ہو گئی۔ مگر سلطان محمد کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ اس نے جرگے میں سخت مخالفت کی۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور اس کے آدمیوں نے ہتھیار نکال لیے۔ ارشمان کی مٹھی بھیج گئی۔ سردار صاحب، وہاں موجود کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جرگہ ختم کرنا پڑا۔ سلطان محمد اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور دراب خان کو بھی چھپا دیا گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ارشمان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی خطرناک سکون تھا جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے اس کی شخصیت پر چھا جاتا تھا۔ کل جرگہ دوبارہ بیٹھے گا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے سوائے ارشمان خانزادہ کے جو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک طرف سے دھول اڑاتی ہوئی بلیک لینڈ کروزر دکھائی دی اور وہ آ کر جرگے کے قریب رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ارشمان خانزادہ باہر نکلا۔ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار اور پاؤں میں پشاوری چپل اور کندھے پر شال ڈالے وہ اپنی مخصوص رعبدار شخصیت کے ساتھ جرگے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ لڑکیاں اس پر مر مٹنے کو تیار رہتی تھیں لیکن
وہ کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ آ کر سردار اعلیٰ کے قریب رکھے نشست پر بیٹھ گیا۔ ارشمان نے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس کی نظر دراب پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی دونوں بہنوں کے آنسو یاد آئے تو اس نے نظریں سختی سے بند کی، جیسے اپنے جذبات کو قابو کر رہا ہو۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی امل پر پڑی۔ امل اپنے تائی کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشمان کی نظریں چند لمحے اس پر ٹھہری۔ سردار اعلیٰ نے اس کی خاموشی توڑتے ہوئے کہا، ارشمان خانزادہ، یہ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ آپ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کیا بدلہ چاہتے ہیں؟ ارشمان نے ایک بار پھر امل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر اس نے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں خون بہا چاہتا ہوں، اور خون بہا میں مجھے عمل چاہیے۔ مجھے عمل سے نکاح کرنا ہے۔ ارشمان کی آواز پورے جرگے میں گونجی۔ سر پر دوپٹہ لیے، آنکھوں میں آنسو سجائے، امل نے سامنے بیٹھے ارشمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ امل بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، اس کا تایا فوراً کھڑا ہو گیا۔ مجھے منظور ہے۔ امل جیسے گنگ رہ گئی۔ وہ باری باری ان دونوں مردوں کو دیکھنے لگی۔ ایک وہ شخص تھا جو رشتے میں اس کا تایا تھا، جس سے اسے امید تھی کہ وہ اس کا ساتھ دے گا، اور دوسرا ارشمان خانزادہ تھا، جو آج اپنی نفرت اور انتقام کی آگ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا۔ امل نے بے بسی سے اپنے تائی کی طرف دیکھا، مگر تائی نے نظریں چرا لی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی بے بس سی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس لمحے امل کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ پھر ایک آخری امید کے ساتھ اس کی نظر ارشمان پر جا ٹھہری۔ ارشمان نے آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے لب ہلے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات کو دبا لیا اور ہونٹ کھینچ لیے۔ امل کی آخری امید بھی وہیں دم توڑ گئی۔ اسے نظریں جھکا لی، اور اسی لمحے اسے احساس ہو گیا کہ یہ نکاح اس کی مرضی یا خوشی کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور کے بدلے کے لیے ہونے جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ ارشمان کی بات پر امل کا تایا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے، مگر جرگہ میں بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، مجھے منظور ہے۔ امل کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے تائی کو دیکھتی رہی، مگر وہاں سے اسے اپنے حق میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ سردار اعلیٰ نے اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ جرگہ کے درمیان ہی نکاح کی تیاری ہونے لگی تھی۔ امل کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ جیسے سب کچھ سننے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ارشمان کے چہرے پر بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ارشمان خانزادہ نے ایک نظر امل پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھا دراب خان کے پاس جا کر رک گیا۔ پھر وہ ہوا جس کا وہاں موجود کسی شخص نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور سب کی نظر دراب کے زمین پر گرتے وجود پر پڑی تھی، اور فوراً سب کی نظر ارشمان خانزادہ کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر گئی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب تشدد سے کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلطان محمد خان بوکھلا گیا اور غصے میں ارشمان کی طرف لپکا۔ وہ اس کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ ارشمان نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ سلطان محمد خان، میں ارشمان خانزادہ ہوں اور اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ تم نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے امل کو خون بہا میں میرے حوالے کر دیا تھا، مگر تم یہ مت بھولو کہ اصل سزا کا فیصلہ جرگے میں پہلے ہی ہو چکا تھا، اور تم اس فیصلے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر بغیر مزید کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ جرگے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ارشمان کے وہاں سے جاتے ہی سلطان محمد خان کی حویلی میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس کی تائی اپنے بیٹے کی میت کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، جبکہ امل اپنی ماں کے گلے لگ کر سسک رہی تھی۔ امل کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح کس قدر سخت دل انسان سے ہوا ہے، جس شخص نے ایک انسان کی جان لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اپنے کزن کی میت کے سامنے بیٹھی ارشمان سے دل ہی دل میں نفرت کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف ارشمان خانزادہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ ارشمان خانزادہ اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہی ان کا واحد سہارا اور محافظ بن کر کھڑا تھا، اسی لیے تینوں بہنیں اس کی جان تھیں، مگر
اپنی بہن کی میت کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ جس دشمن نے اس کی بہن کو اس حال تک پہنچایا تھا، ارشمان اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور آج وہ اپنی بہن کا بدلہ لے کر حویلی واپس آیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اس کی بڑی بہن بکھرے ہوئے حال میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھی۔ بھائی، آپ آ گئے؟ ارشمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم آرام کرو۔ نہیں بھائی، پہلے مجھے بتاؤ، کیا تم نے آپی کا بدلہ لے لیا؟ ارشمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں۔ تم نے کیا کیا؟ ارشمان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں عمل سے نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس کی بہن نے جیسے کچھ سن کر غلط سمجھا ہو۔ کیا؟ وہ ایک دم اسے دور ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ ارشمان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں بزدل ہوں کہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ صرف نکاح کر کے آتا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ میں اپنی پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ اس شخص کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اور میں انہیں دوہری سزا دے کر آیا ہوں۔ اس کی بہن خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ارشمان نے سرد لہجے میں کہا۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ ان کا بیٹا دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، ان کی جان لے گا، اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی، لیکن وہ لڑکی بے قصور ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بہن کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ ارشمان اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتا تھا۔ گل کہاں ہے؟ گل تو کھانا کھا کر سو گئی ہے۔ ارشمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر گیا۔ تو میرا شیر بیٹا ہے، بس جلدی بڑا ہو جا، پھر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ خود لے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اگر نہ رہا تو یاد رکھنا یہ بدلہ ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی عمل یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ تایا جان، آپ یہ کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں؟ اس کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عمل آگے بڑھی۔ بس کر دیں، اب خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ ایک بیٹا کھو کر بھی آپ کو سکون نہیں ملا، اب دوسرے بیٹے کو بھی اسی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کے تایا غصے سے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے عمل۔ میں غلط کیا کہہ رہی ہوں تایا؟ بس، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ بہت زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری، پہلے تمہارا ہی بندوبست کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ تم آج ہی اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی۔ عمل کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ لیکن میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ تمہارا نکاح صغیر سے ہوگا۔ عمل کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ کیا؟ ہاں، صغیر سے۔ وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے۔ عمل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح تو ابھی ارشمان خانزادہ سے ہوا ہے۔ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے شرعی مسئلے مت سمجھاؤ، اپنا سامان باندھو۔ پھر انہوں نے ڈرائیور کو آواز دی۔ کرم دین، صبح ہوتے ہی عمل کو اسلام آباد لے جانا۔ عمل کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں تیزی سے اندر آ گئی۔ عمل، میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور پریشانی سے بولی۔ تمہارے تایا کا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ غصے اور بدلے میں اب کیا کرنے والے ہیں۔ عمل نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ امی، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا نکاح بھی ہوا ہے اور وہ مجھے کہیں اور بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم پریشان مت ہو، تم بس ابھی خاموش رہو۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ عمل بے آواز آنسو بہاتے ہوئے سوچ میں گم تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو تایا کے فیصلے کے آگے مجبور ہو جاتی، اور اگر ارشمان کو مدد کے لیے پکارتی تو اسے معلوم تھا اس کے بعد اس کی زندگی آسان نہیں رہے گی۔ وہ ایک عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی، مگر اسے کسی ایک راستے کا تو انتخاب کرنا ہی تھا۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ماں دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ عمل! ماں کی مدھم آواز سنتے ہی عمل نے فوراً کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ امی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ابھی تمہارے تایا سو گئے ہیں۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا عمل۔ اگر تم نے آج خاموشی اختیار کی تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ عمل نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ لیکن امی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی ماں چند لمحے خاموش رہی، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر عمل کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل رکھ دیا۔ ارشمان کو فون کرو۔ عمل نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا۔ نہیں امی، میں اسے فون نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں اس کی زندگی میں جانا نہیں چاہتی۔ اس نے تو نکاح کے بعد پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں، اور آپ؟ اس کی ماں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عمل، اس وقت صرف وہی ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ابھی
تمہارا شوہر ہے اور اب اس سے بڑی بات تمہارے تایا جان کا مقابلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو وہ اگر ایک بار ضد پر آ جائے تو کسی کی بھی نہیں سنتے۔ اب تو تمہارے بابا بھی نہیں ہیں تو اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے تم سے نکاح کیا ہے، وہ تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم اپنی جان اور اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اسے فون کرنا ہوگا۔ امل کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہہ نکلا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما۔ دوسری طرف ارشمان گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا اس نے انجان نمبر دیکھا اور کال کاٹ دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوبارہ کال آئی، پھر وقفے وقفے سے مزید کال آنے لگی۔ 5ویں بار ارشمان نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آنے والی مدھم آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ دیکھیے، کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ اپنے گھر میں۔ امل نے چند لمحے توقف کے بعد آہستہ سے کہا، میرے تایا مجھے زبردستی اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ ارشمان چند لمحے خاموش رہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، صرف اتنا کہا اور کال کٹ گئی۔ ارشمان فوراً بستر سے اٹھا، سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ شرٹ پہنی، کوٹ اٹھایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں میں آدھی رات کو بلا رہی ہوں۔ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ امل نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھا اور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ ارشمان کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کرو اور پھر آف کر دو۔ امل نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا۔ ہیلو۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ یہ شخص مجھے بیوقوف بنا رہا ہے کیا؟ اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ امل نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی۔ ارشمان فوراً اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کر دی۔ سیاہ لباس اور کندھے پر بڑی سی چادر ڈالے، وہ رات کے اندھیرے میں گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر امل کے ہاتھ میں موجود بیگ پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چلو۔ امل نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑکی کے باہر بنی چھوٹی سی منڈیر سے ارشمان تیزی سے دوسری طرف اتر گیا تھا۔ امل نے نیچے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میں کیسے اتروں؟ ارشمان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ پکڑو۔ امل نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحوں بعد دونوں ساتھ والے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے مین روڈ تک پہنچے جہاں ارشمان کی گاڑی کھڑی تھی۔ ارشمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو امل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے لمحے گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ امل نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ارشمان اسے کہاں لے جا رہا ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ آج پہلی بار وہ اپنے تایا کے فیصلے سے بھاگ کر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ جا رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے وسیع اور اس پورچ میں آ کر رکی۔ سامنے کئی قیمتی گاڑیاں قطار سے کھڑی تھیں، بلند و بالا دروازے، کشادہ صحن اور حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر امل چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ ارشمان گاڑی سے اترا اور امل بھی خاموشی سے اس کے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی سامنے زویا کھڑی نظر آئی۔ زویا نے امل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھابھی؟ امل نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارشمان نے فوراً ملازم کو آواز دی۔ نیلم؟ جی صاحب۔ امل کو گل کے سامنے والے کمرے میں ٹھہرا دو۔ جی صاحب۔ نیلم آگے بڑھی اور امل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ امل سیڑھیاں چڑھ گئی تھی جبکہ زویا کی نظریں کچھ دیر تک ارشمان پر جمی رہیں۔ ارشمان بھائی؟ ارشمان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ زویا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم تو اسے پسند کرتے تھے نا؟ کالج کے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ ارشمان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ زویا، وہ پہلے کی بات تھی، اب کی بات الگ ہے۔ زویا نے فوراً جواب دیا۔ پہلے کی اور اب کی بات الگ کیسے ہو گئی؟ امل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ ہوا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پھر تم اسے اتنی سزا کیوں دے رہے ہو؟
ارشمان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ امل کو اب حویلی آئے چند دن ہو گئے تھے اور ان دنوں میں وہ سب کے دلوں میں راج کر رہی تھی۔ امل کی جلد ہی گل سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ گل ابھی چھوٹی تھی اور پڑھائی میں اسے اکثر امل کی مدد چاہیے ہوتی۔ امل روز اسے پڑھاتی، اس کا اسکول کا کام کرواتی اور کبھی کبھی اس کی چھوٹی چھوٹی ضدیں بھی ہنس کر برداشت کر لیتی۔ گل بھی چند ہی دنوں میں امل سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ ہر وقت اس کے آس پاس رہنے لگی۔ حویلی میں امل کی موجودگی آہستہ آہستہ سب کو محسوس ہونے لگی تھی، مگر جس شخص کے لیے امل اس گھر میں آئی تھی وہ خود اس سے دور تھا۔ امل کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ ارشمان اسے کھینچا کھینچا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی اس سے اس بارے میں سوال نہیں کرتی تھی۔ آخر وہ اپنی مرضی سے ہی تو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اب اسے ارشمان سے پہلے جیسی نفرت بھی نہیں رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ رات تھی جب اس نے صرف ایک فون پر بغیر کوئی سوال کیے اسے اس دلدل سے نکال لیا تھا جہاں اس کے تایا جان اس کی زندگی اجیرن کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ارشمان نے اس وقت اسے کوئی وضاحت نہیں مانگی تھی، نہ ہی کوئی سوال کیا تھا، بس اس کی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ شاید اسی لیے امل کے دل میں اس کے لیے موجود سختی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ وہ بھی ارشمان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر دل ہی دل میں اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر چکی تھی، اور شاید یہی اس رشتے کی پہلی خاموش تبدیلی تھی۔ ارشمان اسلام آباد اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا تھا اور کام میں اس قدر مصروف تھا کہ 1 ماہ تک حویلی واپس نہ آ سکا۔ دوسری طرف امل کے تایا نے بھی اسے ڈھونڈنا بند نہیں کیا تھا۔ گاؤں کے ہر راستے، ہر جاننے والے اور ہر ممکن جگہ پر اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، مگر امل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انہیں صرف ایک بات کا یقین تھا کہ امل ارشمان کے ساتھ گئی ہے، مگر ارشمان اسے کہاں لے گیا تھا یہ راز ان کے لیے ابھی تک ایک معمہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اسلام آباد میں ارشمان اپنے پروجیکٹ کے آخری مرحلے میں تھا، مگر کام کے درمیان بھی کبھی کبھی اس کی نظروں کے سامنے امل کا چہرہ آ جاتا۔ اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بدلے کا حصہ سمجھتا رہا، اس کا خیال اب اس کے ذہن سے کیوں نہیں نکلتا۔ ادھر امل بھی حویلی میں رہتے ہوئے ارشمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ شخص جس سے اس نے حالات کے ایک عجیب موڑ پر نکاح کیا تھا، اب اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکا تھا جسے چاہ کر بھی نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ ارشمان کو اسلام آباد گئے اب 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران حویلی میں امل، زویا اور گل ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئی تھی۔ گل کی فرمائشیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زویا اپی، مجھے شاپنگ پر جانا ہے پلیز۔ زویا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر گل نے امل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی آپ ہی کہیے نا۔ امل اس کی معصوم ضد پر مسکرا دی۔ زویا 1 گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، ویسے بھی گل کئی دن سے کہہ رہی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد زویا مان گئی۔ حویلی میں موجود سیکیورٹی کو بتائے بغیر تینوں گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ ارشمان نے اگرچہ حویلی کے باہر سیکیورٹی کا مکمل انتظام کر رکھا تھا، مگر آج وہ خود شہر سے باہر تھا اور اسے ان کے اس طرح نکلنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ شاپنگ کے بعد تینوں ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا اور رات ہونے سے پہلے واپس نکل آئی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ آج ارشمان اسلام آباد سے حویلی واپس پہنچ چکا تھا اور وہ آج سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے انفارم کیے بغیر جیسے ہی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو ارشمان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے قدم باہر رکھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سب کہاں ہیں؟ ایک ملازمہ فوراً سامنے آئی۔ صاحب، زویا بی بی، گل بی بی اور امل بی بی باہر گئی ہوئی ہیں۔ ارشمان کے چہرے سے فوراً مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کہاں؟ شاپنگ کے لیے گئی تھی صاحب، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ارشمان نے فوراً گارڈز کی طرف دیکھا۔ گاڑی نکالو ابھی۔ دوسری طرف سلطان محمد خان کو بھی امل اور ارشمان کی بہنوں کے باہر ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ارشمان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بہنیں ہیں، اور آج اسے ارشمان کو تکلیف دینے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ انہیں راستے میں ہی روک لیا جائے، اور چند ہی لمحوں بعد سڑک پر گاڑیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ زویا نے گھبرا کر گاڑی سے باہر دیکھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ گل خوفزدہ ہو کر امل کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ چند آدمی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ امل نے فوراً گل کو اپنے پیچھے کر لیا۔ گل، میرے پیچھے رہنا۔ تم لوگ کون ہو؟ امل نے گھبراتے ہوئے انہیں تنبیہ کی۔ ہمیں قریب بھی نہیں آنا، تم جانتے نہیں اگر میرے شوہر یہاں آ گئے تو تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ امل کا اس طرح ارشمان کو اپنے شوہر بتانا زویا اور گل کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا تو امل نے گل کو بچاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کر دیا۔
اسی دوران دھکم پیل میں اس کے ہاتھ پر معمولی خراش آ گئی۔ بھابھی، گل کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو۔ امل نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو اپنی کلائی پر باندھ لیا، مگر اگلے ہی لمحے دور سے ایک تیز رفتار لینڈ کروزر ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ گاڑی زور سے ان کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھولا اور ارشمان باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ سامنے کھڑے لوگ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ میری بہنوں سے دور رہو۔ ارشمان ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد چند لمحوں میں وہاں افراتفری مچ گئی۔ ارشمان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امل زویا اور گل کو اپنے پیچھے کیے کھڑی تھی۔ ارشمان کی نظر اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ دوپٹے پر بندھی ہوئی پٹی کے نیچے سے بھی معمولی سا زخم نظر آ رہا تھا، تو اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ امل نے نظر جھکا لی۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی خراش ہے۔ اس نے تینوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سیدھا انہیں ہسپتال لے گیا۔ گل اور زویا بالکل محفوظ تھی، جبکہ امل کے ہاتھ پر معمولی خراش تھی، جسے صاف کر کے پٹی کر دی گئی تھی۔ واپسی کے راستے میں گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ امل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارشمان بھی بار بار اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ امل نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارشمان نے ایک لمحے کے لیے پھر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، جیسے تسلی کر رہا ہو کہ واقعی اسے زیادہ تکلیف نہیں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے وسیع پورچ میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح امل کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ گل بھی وہیں بیٹھی تھی، جبکہ زویا خاموشی سے امل ہی کو دیکھ رہی تھی۔ گل نے آہستہ سے زویا کے کان میں کہا، زویا آپی، ہمیں ان دونوں کو ساتھ لانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ زویا نے مسکرا کر بات میں سر ہلایا، ہاں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ گل نے فوراً امل کی طرف دیکھا، بھابھی آپ ارشمان بھائی کے لیے کافی اوپر دے آئیں گی؟ امل نے حیرت سے اسے دیکھا، میں کافی لے کر جاؤں؟ ہاں، وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافی چاہیے۔ زویا نے بھی فوراً بات سنبھالی، ہاں امل تم دے آؤ نا۔ امل نے انکار نہیں کیا اور کافی کا کپ لے کر اوپر چلی گئی۔ اس نے ارشمان کے کمرے کے دروازے پر 2 بار دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امل نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، تو وہ کافی میز پر رکھنے لگی تو اچانک پیچھے سے ارشمان کی آواز آئی، رکو۔ امل کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے لگا شاید ارشمان ناراض ہو گیا ہے۔ وہ آج تک اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر کر بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے گل اور زویا نے کہا تھا کہ آپ کے لیے کافی دے آؤں، اس لیے میں آپ کی کافی دینے آئی تھی۔ ارشمان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا میں اسے اتنا خوفناک دکھائی دیتا ہوں کہ میرے ایک لفظ پر ہی اتنی گھبرا جاتی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، تو کیا ہوا؟ اچھی بات ہے کہ تم آئی، مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنی تھی۔ امل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارشمان نے میز کی طرف اشارہ کیا، کافی یہاں رکھ دو۔ امل نے خاموشی سے کافی میز پر رکھی اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارشمان بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے گہری سانس لی، امل مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ ارشمان نے گہری سانس لی، امل مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنے غصے اور بدلے کی وجہ سے تمہیں تکلیف دی، حالانکہ تم اس سب کی مستحق نہیں تھی۔ امل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، سچ یہ ہے کہ میں تمہیں آج سے نہیں جانتا، مجھے تم سے کالج کے دنوں سے محبت تھی۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں شاید یاد بھی نہ ہو، تمہاری گاڑی خراب ہوئی تھی اور میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تم اپنی پڑھائی میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ تم نے میری طرف دیکھ کر شکریہ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی کلاسز بنک کر گیا تھا۔ امل کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی، پھر حالات ایسے بدلے کہ میرے دل کی محبت غصے اور بدلے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اس کے لیے میں واقعی شرمندہ ہوں۔ امل نے دھیرے سے کہا، اگر آپ اس دن میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ آپ نے بغیر کوئی سوال کیے مجھے وہاں سے نکال لیا تھا جہاں میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، اسی لیے میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکی۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھا، تو کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ امل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید بہت پہلے کر چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور اس بار درمیان میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ گل اور زویا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دونوں سمجھ چکی تھی کہ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ جو رشتہ بدلے سے شروع ہوا تھا وہ آخرکار محبت، معافی
اور ایک دوسرے کو سمجھنے پر ختم ہوا تھا۔